تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم والدین کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے والدین کے تعلق سے پڑھا تھا کہ والدین کی فرمانبرداری کرنے میں اللہ رب العزت کیسے خوش ہوتے ہیں اور کون کون سے انعامات ہیں اور کس کس طرح کے فضائل ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ والدین مزید کہ والدین کا جو مرتبہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ایک نوجوان ہے، نئی عمر کا نوجوان ہے، اس کا مرنے کا وقت ہے اور اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا تو وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا تھا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، نماز پڑھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی اٹھے اور صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ گئے اور اس جوان شخص کے پاس گئے جس کا آخری وقت چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے تلقین کی کلمہ پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ میں بول ہی نہیں سکتا، اور اس نے والدہ کو ناراض کر رکھا تھا، اپنی ماں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی والدہ زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ آئی تو آپ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آگ جلاؤں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر آگ بھڑکائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اس کی اپنی بیٹی کی سفارش کرو ورنہ تمہارے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے گا، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گے؟ یعنی کیا تم اس کو آگ میں جانے دو گے یا اس کو بچاؤ گی؟ اللہ کے نبی اس کی ماں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا نبی اللہ میں اس کو بچاؤں گی، اس کی شفاعت کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں سے کہ تم اللہ کو گواہ بناؤ اور مجھے بھی گواہ بناؤ کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کی اور اس لڑکے سے راضی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور میں اس سے راضی ہوں۔ جیسے اس نے یہ کہا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے کہا کہ اب کہو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جہنم سے بچ گیا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہو کتنا ڈرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی کی جو نحوست ہے، ماں باپ کی ناراضگی کا جو وبال ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈرنے کی بات ہے نا، کتنا مطلب یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، یہ واقعہ جو ہمارے سامنے، یہ عبرت کا واقعہ ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے اس میں۔ تو آج ہی ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے بنے، کسی بھی صورت میں ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کروں، اگرچہ مجھے اس بات کا وہ حکم دے کہ میں اپنے اہل و عیال سے الگ ہو جاؤں۔ اگرچہ وہ مجھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم ساری دنیا چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو۔ یعنی اتنا زیادہ ماں باپ کا حکم کو ماننے کی اتنی زیادہ تاکید آئی ہے۔ یہ اس طرح سے اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں کچھ بھی کہوں میری بات تمہیں سننی ہے، چاہے آگ لگ گئی ہو لیکن میرا کام پہلے کرنا ہے، میری بات پہلے سننی ہے۔ ہم کیسے کسی کو بولتے ہیں، ناراض ہوتے کسی پر، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں کہ چاہے تمہارے ماں باپ پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تمہیں کہہ دے لیکن تمہیں تمہارے ماں باپ کی بات ماننی، یہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے مزاج میں کہ اپنے ماں باپ سے ہی بات بند کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے نا وہ 500 سال کی مسافت کی دوری سے آ رہی ہوگی۔ جنت کی جو خوشبو ہے وہ کس کو نہیں ملے گی جانتے ہو؟ احسان کر کے جتلانے والا، والدین سے رشتہ توڑنے والا اور شراب کا جو عادی ہوگا نا وہ نہیں پا سکے گا۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پر ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، یعنی کوئی جانور کسی اور کے نام پر ذبح کرے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے۔ اور کہا اللہ کی لعنت اس پر ہے جو زمین کی حدود کو پامال کرے
اور کہا اللہ کی لعنت اس پر ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے. تو والدین کو برا بھلا کہنے پر ہوتا ہے نا کبھی کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں, مزاج نہیں مل رہا ہے, ماں باپ سے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, لیکن انہیں برا بھلا کہنا, لعن طعن کرنا, نہ نہ نہ. اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کی لعنت. سوچو جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں, ایسی ایک نہیں کئی حدیث روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے تعلق سے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ رب العزت اپنی نگاہ بھی قیامت کے دن ایسے شخص پر نہیں اٹھا کر دیکھیں گے. سوچو کتنا رونے کا مقام ہے. یہ بات سوچ کر ہی کلیجہ کانپ جاتا ہے, دل ڈر جاتا ہے. یہ بات تصور کے بھی باہر ہے کہ اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. نہیں اللہ, یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ ہم پھر کہاں جائیں گے, آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون. کہ روز قیامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی, روز قیامت اللہ پاک اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے, ایسے ناراض ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوئی. اسی طرح والدین پہ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا گزر جو ہے وہ, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس سے گزرا, صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ کاش, کسی نے کہا صحابہ نے میں سے کہ کاش اتنا دبلا پتلا ہے, یہ اس کا جسم اتنا دبلا پتلا ہے, کاش یہ جسم جو ہے نا وہ جہاد میں دبلا ہوا ہوتا, یعنی اللہ کے راہ میں لڑتا اور محنت کرتا اور دبلا ہو گیا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے والدین بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو, کماتا ہو, خرچ کرتا ہو, ہے نا, محنت کرتا, اس کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو. تو پھر یہ اللہ کے راستے میں گویا کہ اس نے اپنے وقت کو لگایا ہے, ایسا ثواب ملے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا شاید وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنت کرتا ہو, تو وہ محنت اور خرچ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں ہے. شاید وہ اپنی جان کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو محتاج نہ بنے, تو یہ بھی اللہ کے راستے میں راہ خدا میں ہی ہے. تو کیا پتا چلا کہ محنت کرنا, اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین پر خرچ کرنا, کمانا, ان کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا, ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا, اس کا ثواب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب کے برابر ہے. لیکن وہ خرچ کرنا کیسا ہو, شریعت کے مطابق ہو. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ کے راستے میں بہترین خرچ کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہوں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پہ خرچ کرنا یہ افضل ترین خرچ ہے. اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. آج بیویاں جو ہے نا وہ روکتی ہیں کہ سب اپنے ماں باپ کو ہی دے دو گے, ہمیں کیا دو گے, ہے نا, ابھی تو تمہاری اماں نے کپڑا بنوایا تھا, کوئی ضرورت نہیں ان کو دینے کی. یعنی اس طرح سے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے روکتی ہے, حالانکہ وہ شوہر کی جنت ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ہر شخص کو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹا ہو, ہے نا, بیوی اپنے شوہر کو نہ روکے, بیٹا خود اپنے ہاتھ کو نہ روکے اپنے والدین پر خرچ کرنے کے لیے. اتنا بڑا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں. حتیٰ کہ والدین کی جو بندہ خدمت کرتا ہے نا, تو اللہ رب العزت دنیا کی مصیبت سے بھی نجات دیتے ہیں. ایک روایت میں نہیں آتا, بہت طویل حدیث ہے, مختصر یہ کہ ایک مرتبہ ایک غار میں 3 شخص جو ہے وہ پھنس گئے تھے, اور غار کے منہ پر ایک بڑی سی چٹان آ کر گر گئی تھی. تو ایک شخص نے کہا یا اللہ, میں اپنے والدین کی میں جو ہے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا اور اس کو بیچ کر جو ہے جو دودھ خریدتا تھا اور خرچ کر کے جو ہے اپنی جانوروں کا دودھ نکالتا تھا, اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا, اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا. لیکن ایک دن جب میں گھر گیا اور مجھے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا, تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا تھا, اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا. لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے, اب میں ان کو نیند میں سے اٹھاتا بھی کیسے, تو میں پوری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا. ان کو جگانا مجھے مناسب نہیں لگا, تو میں پوری رات میں اس اللہ آپ کی رضا کے لیے کہ نہیں میرے ماں باپ سے پہلے میں کیسے اپنے بچوں کو دے دوں, تو اللہ یہ صرف آپ کے لیے تھا. تو اللہ رب العزت آپ کو اگر یہ میری خدمت پسند آئی ہو نا, تو اس مصیبت کو ہم پہ سے دور کر دیجئے. تو غار پہ سے پتھر جو اتنی بڑی چٹان گری تھی نا, وہ تھوڑی سی کھسک گئی, ہے نا. تو پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کے ساتھ صلح رحمی کرنا, ماں باپ پر خرچ کرنا, ان کی خدمت کرنا مصیبت کو ہٹاتا ہے, دور کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں. اکثر جب وہ واقعہ میں پڑھتی ہوں یا میرے سامنے سے گزرتا ہے,
تو بہت دل دکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مقام پر، ایک جگہ پر رکا ہوا تھا، اس محلے کے قریب میں بغل میں قبرستان تھا. وہاں پر جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس سے ایک آدمی نکلا. اس کا سر تو گدھے کی طرح تھا اور پورا جسم انسان کی طرح تھا. تو اور وہ جو شخص تھا جو قبر سے نکلا وہ گدھے کی طرح 3 مرتبہ چیختا، پھر قبر میں چلا گیا چیخ کر. تو ادھر سے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اون کے جو بال ہیں نا وہ کاٹ رہی تھی، اون کاٹ رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں وہ عورت کو دیکھ رہا ہوں. تو اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے نا اس بوڑھی ماں کا بیٹا ہے جو قبر سے نکلا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پورا قصہ پوچھا کہ کیا بات ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ شخص جو تھا نا جو قبر سے نکلا اور اس نے گدھے کی طرح 3 مرتبہ چلایا تو وہ شرابی تھا. جب شراب پی کر وہ اپنے گھر آتا تھا نا تو اس کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا اللہ سے ڈر، کب تک کہ شراب پیے گا. تو وہ اس کی جواب میں اپنی ماں کے سامنے چیختا تھا اور کہتا تھا کہ تو اس طرح چیختی ہے جیسے کہ گدھا چیختا ہے. ایک دن وہ عورت بتانے لگی ان صحابی کو کہ ایک دن جو ہے عصر کے وقت وہ شخص کا انتقال ہوا، وہ مر گیا اس کا بیٹا. اس کے بعد سے ہر روز عصر کے وقت میں قبر پھٹتی ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح یہ شخص چیختا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ اپنی ماں کو گدھے کی طرح چیخنے والا کہتا تھا، گدھی کی طرح چیخنے والا کہتا تھا، جس کی سزا میں قبر میں بھی وہ گدھا ہو گیا اور گدھی کی طرح وہ چیخنے لگا. تو بتایا کہ ماں باپ کا دل دکھانے والا نہ قبر میں سکون میں ہے نہ دنیا میں سکون میں ہے. بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا. بس اوقات بچے اپنے ماں باپ کو غصے میں الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں، اگرچہ حق پہ ہو اگرچہ حق پہ نہ ہو، اگرچہ ماں کی غلطی ہو 100%، اگرچہ ماں کی غلطی نہ ہو. دونوں اعتبار سے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ان کے سامنے چیخنا، ان کو غلط الفاظ سے پکارنا، گالی گلوچ کرنا اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے بہت زیادہ. اب سوچئے اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ ماں کا مرتبہ بیان فرمایا، حدیث میں اللہ کے نبی نے اتنا بیان فرمایا. کیوں کبھی سوچا ہے ایک ماں کس طرح 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو لے کر رہتی ہے، اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، کبھی کچھ درد ہوتا ہے کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ کھانا کھا پاتی ہے کبھی نہیں کھا پاتی ہے، رات میں اس کے لیے جاگتی ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. اور پھر جب اولاد اس کے سامنے چیخے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. ایک اور واقعہ جو ہے، ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ واقعہ بھی بہت عبرتناک واقعہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جریج. وہ عابد تھا، زاہد تھا، عبادت کرنے والا تھا. اور ایک خانقاہ تھی، وہ اس خانقاہ میں رہتا تھا اور خانقاہ کے نیچے ایک گائے چرانے والا بھی رہتا تھا. تو گاؤں کی ایک عورت جو تھی اس چرواہے کے پاس آتی رہتی تھی. ایک دن جو ہے جو خانقاہ جو تھی نا وہ اوپر اونچائی پر تھی پہاڑ کی طرف، اور خانقاہ یعنی وہ عابد تھا نا تو وہ وہیں اپنی کٹیا میں عبادت کرتا تھا، اللہ والا تھا. اور نیچے کی طرف بکریاں چرانے کے لیے ایک چرواہا آتا تھا تو ایک عورت اس سے تنہائی میں آ کے ملاقات کرتی تھی. تو ایک دن جریج جو تھے ان کی ماں نے ان کو پکارا کہ اے جریج اے جریج کر کے ان کو آواز دے رہی تھی. وہ نیچے تھی ان کی ماں پہاڑ کے، وہ آواز دے رہی تھی اور ان کے بیٹے نفل نماز میں تھے. تو حضرت جو جریج تھے انہوں نے سوچا کہ میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے تو میں جواب دوں یا نماز میں ہی لگا رہوں. پھر انہوں نے سوچا چھوڑ میں نماز میں ہوں نا تو نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل نماز پڑھ رہے تھے. پھر ان کی ماں نے آواز دی، پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ ماں کو دیکھوں یا نماز کو پوری کروں. پھر انہوں نے نماز کو ہی ترجیح دی. اسی طرح سے 3 مرتبہ ہوا. تو اس کی ماں جو ہے نا غصے میں آ گئی کہ میری بات نہیں سنتا ہے، میں کب سے آواز دے رہی ہوں. اور ان کی ماں کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا اندر ہی ہے. تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ جریج جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا یعنی کسی زانیہ عورت کا، کسی بدکردار عورت کا منہ نہ دیکھے نا تب تک کہ تجھے موت نہ آئے.
اور یہ کہہ کر اس کی ماں کیا ہو گیا، چلی گئی، اور وہ نماز میں مشغول رہا۔ پھر کہ ہوا یہ کہ کچھ دن گزر گیا، اور وہ جو عورت نہیں تھی جو اس کیا کہتے ہیں چرواہے سے ملنے کے لیے آتی تھی تنہائی میں، وہ عورت بادشاہ کے پاس گئی، اور اس نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا، حالانکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا، اس عورت نے، کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کون جریج؟ وہ خانقاہ والا جریج جو بہت عابد ہے، بہت عبادت کرتا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ ہے، اس نے کیا کہا کہ جاؤ اس کی خانقاہ کو گرا دو، یعنی وہ ادھر عبادت کر رہا ہے اور اتنی غلط کام کرتا ہے خانقاہ میں رہ کر۔ تو کہا اس کی خانقاہ کو ہی توڑ دو اور اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تو گئے، اس کے جو سپاہی تھے کدال سے اس کی خانقاہ گرا دی، اور گردن میں رسی باندھ کر جیسے مجرم کو لایا جاتا ہے نا، ایسے لے کر آئے۔ تو چلتے ہوئے جو فاحشہ عورت تھی نا، وہ جو عورت تھی جس نے الزام لگایا تھا، اس عورت کے پاس سے جب وہ گزرے تو اس عورت کو دیکھ کر وہ مسکرائے، جریج، حضرت جریج۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا، جب بادشاہ کے پاس لائے گئے تو بادشاہ نے پوچھا اس عورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس عورت نے کہا کہ بچہ اسی راہب کا ہے، یعنی یہ جریج کا بچہ ہے۔ تو جریج نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے، مجھے دکھاؤ، کس بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کی گود میں وہ بچہ تھا، تو اس نے بچے کی طرف، حضرت جریج جو تھے، جو کہتے ہیں عابد تھے جریج، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو پوچھا، حالانکہ وہ دودھ پیتا پیدا ہوا بچہ ہے، نو مولود بچہ ہے، اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے فوراً جواب دیا کہ گائے چرانے والا وہ جو چرواہا ہے نا، وہ میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ دودھ پیتا ہوا بچہ راہب کی پاکدامنی بیان کر رہا ہے، تو جریج کے لیے تو کرامت تھی نا، یہ وہ اللہ والے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے کرامت کر کے دکھائی۔ تو پھر بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا جو وہ ہے نا کہ کہتے خانقاہ جو تھی جس کو میں نے توڑا ہے، میں اس کو سونے کا بنا دوں؟ تو اس عابد نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا میں چاندی کا بنا دوں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ تو اپنے زمانے کا اللہ والا تھا، تو بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ تو پوچھا اچھا ٹھیک ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا، پہلے تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ پھر میں کیا کروں تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا جیسا میرا مٹی کا خانقاہ تھا ویسا ہی بنا دو بس۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس عورت کو دیکھ کے مسکرائے کیوں تھے جب تم کو یہاں لایا گیا؟ تو اس شخص نے کہا جو عابد تھا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میری ماں نے کہا تھا ایک دن غصے میں مجھے بددعا دی تھی کہ تو فاحشہ کا منہ دیکھے گا، تو آج وہ بددعا میری ماں کی قبول ہو گئی، اسی لیے میں مسکرایا۔ سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ تو اسے کیا سمجھ میں آیا کہ والدین کی بددعا لگ جاتی ہے، چاہے وہ حق پر ہو چاہے وہ نہ حق پر ہو۔ اگر بچہ حق پر نہیں ہے نا تو بددعا تو لگے گی، دنیا آخرت میں بربادی ہے ہی۔ اور اگر بچہ حق پر ہے، والدین کی غلطی ہے، جیسے کہ جو جریج تھے وہ نفل نماز میں تھے، ان کی ماں پکار رہی تھی، ان کو جواب دینا لازم تھا، وہ نفل نماز میں تھے، ان کو چاہیے تھا کہ نماز کو مختصر کر دیتے، اپنی ماں کی طرف جاتے جواب دیتے، لیکن انہوں نے نفل نماز پر، والدین کی اوپر نفل نماز کو فوقیت دی۔ حالانکہ وہ تو نماز ہی پڑھے رہتے ہیں نا، اللہ کی طرف متوجہ تھے، نماز توڑ دیتے، لیکن نہیں توڑا انہوں نے نماز، تو ان کی ماں نے ان کو بددعا دی تو اس کا یہ اثر ہوا۔ تو اسے سمجھ میں یہ آتا ہے نا بچوں، بہنوں، ساتھیوں، کہ والدین کی جو بددعا ہے اس سے ہم بچیں، ان کی ناراضگی سے بچیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے ماں نے بددعا دے دی نا، اور بددعا لگ جائے گی نا، تو دنیا کی پریشانی اور مصیبت میں تو بندہ ضرور پھنسے گا۔ آخرت کی پریشانی تو نہیں ہوگی کیونکہ بچے کی غلطی نہیں تھی اس وقت، لیکن دنیا میں ماں کی بددعا کا اثر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ کی بددعا سے بچیں۔ بسا اوقات بچہ اپنے ماں باپ کا اتنا دل دکھا دیتا ہے نا کہ ماں باپ کا زبان نہیں لیکن دل پھٹ جاتا ہے، اور ماں باپ پھر زبان سے کہتے کہ تو بھی یہ دن دیکھے گا، جس طرح تو مجھے رلاتا ہے تو بھی رلائے گا۔ ایسے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں ماں باپ۔
اسی لیے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے بنے. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ نے ماں باپ والدین کے ستانے والے کو کتنا بڑا اس کا عذاب ہے کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یعنی یہ جرم کتنا بڑا ہے, یہ جرم کتنا بڑا ہے. بعض بچے کہتے ہیں کہ آپا میری ماں تم بہت ٹیڑھی بات کرتی ہے, سمجھتی نہیں ہے. تو وہ نہیں سمجھتی, تم تو سمجھتے ہو نا. بس یہ سمجھ جاؤ کہ چاہے سمجھے نہ سمجھے ہماری والدہ ہمیں, لیکن ہمیں ہماری والدہ کی بات کو ماننی ہے. اسی لیے اگر ہم میں سے کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے یا والد کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں تاکہ ہم فرما برداروں میں شامل ہو جائیں. ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کریں اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو, تاکہ ان کا ثواب ہمارے والدین کو ملتا رہے. اگر بچہ ماں صاحب حیثیت ہے, اللہ نے بہت مال دیا ہے اور ماں باپ دنیا میں نہیں ہے, ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں, تو اپنی ماں باپ کی طرف سے اس کا حج کروا دے. ماں باپ کی طرف سے کیا کرا دے؟ ماں باپ کی طرف سے حج بدل کروا دے تاکہ اس کا ثواب ماں باپ کو ملے, اور جو بھی اس کی طرف سے خطائیں ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے. تو اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہیں اچھے اچھے موقع پہ, جیسے بڑی جمعہ کے دن ہو گیا, یا پھر روز بھی ضروری نہیں ہے, روز بھی ماہ مبارک میں, ماہ جمعہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں تاکہ جو گرانی اور بوجھ ہے نا ہمارے دل پر اپنے والدین کے ساتھ سلوک کا, وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور والدین کے حق میں ہمیں بہتر بنا دے. ہمیں والدین کے ہم نے تو والدین کی نافرمانی کی تھی, لیکن اللہ ہمارا نام والدین کی فرما برداری میں لکھ دے, چونکہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. آج اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے, توبہ کی, آج ہمیں احساس ہوا ہے, تو ہم اس چیز کو کرنے والے بنے. اگر کوئی قرض ہے تو آپ سوچیں کہ کتابوں میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ اگر علماء کہتے ہیں, حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ, کہ اگر یہ روایت, وہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا, پھر اس کی طرف سے جو بھی اس کے ذمے قرض تھا اپنے ماں باپ کے ذمے, اس نے ادا کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, تو اس کی اللہ رب العزت رعایت کرتے ہوئے کسی کو اس نے گالی نہیں دی. سمجھ رہے؟ تو اس کو حسن سلوک کرنے والوں میں اللہ پھر لکھ دیں گے. جو قرض دار ہیں ماں باپ کے, ماں باپ کا انتقال ہو گیا, ان کا قرض ادا کر دے, کسی کو گالی نہ دے, جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ماں باپ جس کے ساتھ. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے نا بہنوں ساتھیوں کہ والدین کا قرض ادا کرنے کی بھی کتنی اہمیت ہے, فضیلت ہے. اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے زندگی کا نافرمان جو ہے نا, ماں باپ کی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس نے اپنے والدین کا قرض فکر کے ساتھ ادا کیا. اس کی وجہ سے, اس کے قرض کی ادا کرنے کی سبب سے, قرض ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو, چونکہ قرض ادا نہیں ہوا تھا تو رکے ہوئے تھے جنت میں داخل ہونے سے, تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دے, ہے نا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو بہت زیادہ اس چیز کی ہم فکر کریں, اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کریں, بہت قدر کریں والدین کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آتے درس میں بتایا جائے گا کہ جس طرح والدین کی فرمانبرداری کرنے پر اجر و ثواب ہے, اسی طرح اولاد کی تربیت اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک, ان پر خرچ کرنا, ان سے محبت کرنا, اس کی کیا فضیلت ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں یہ بات بتائی جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.